سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی جو درس کی تقریب ہے اس کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت یعنی میلاد شریف، اور اس پر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثبوت اور اکابرین امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے لیے کیا کیا اپنی کتب میں تصریحات پیش کی، ان پر اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارکہ کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ میلاد یا ولادت یہ کسی کے پیدا ہونے کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ تذکرہ ولادت کو کسی کے سامنے بیان کریں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ تذکرہ میلاد ہے۔ اس کی اصل وہ حدیث مبارکہ جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر روایت کی، اور امام حیثمی نے بھی اپنی مشہور کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کی صحت کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دونوں حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تذاکر اندی میلادہما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تذکرہ ولادت کو خود بیان کر رہے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیدائش کا ذکر خود فرما رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی میلاد کا جو لفظ ہے یہ ذکر ولادت یا ذکر پیدائش کے لیے استعمال ہوا۔ دوسری دلیل کہ میلاد یا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لفظ کو ترمذی شریف میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت آپ کی حفاظت کا سامان کیا، اور ایک مکڑی نے اس غار کے دہانے پر فوراً جالا بن دیا، اور ایک کبوتری نے اس کے غار کے دہانے پر ایک گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے۔ تو جب کفاران مکہ غار ثور کے دہانے پر پہنچتے ہیں تو غار کے دہانے پر بنا ہوا مکڑی کا جال دیکھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ
جالا تو گویا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا لگتا ہے، یعنی ان کی ولادت سے پہلے کا لگتا ہے۔ تو دو احادیث مبارکہ نے اس طرف اشارہ دیا کہ تذکرہ ولادت یا کسی کا تذکرہ پیدائش کرنا، اس کو ہم تذکرہ میلاد کہتے ہیں، جس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے، یا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو لفظ ہیں یہ ہم معنی ہیں، ہم پلہ ہیں، مترادف ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہنوں میں جنم لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا کسی کا تذکرہ ولادت اور تذکرہ میلاد اس کو بیان کرنا اسلام کے موافق ہے یا اسلام کے کسی اصول کی مخالفت ہوتی ہے؟ جب میں نے یہ بات اپنی تصریح سے واضح کر دی کہ تذکرہ ولادت کو میلاد کہتے ہیں، اب ہم قرآن کریم فرقان حمید کی طرف لوٹتے ہیں، جو سب سے بڑا ماخذ ہے جس سے تمام امت مسلمہ رہنمائی لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے سلسلے میں اپنی پہلی دلیل جو میں پیش کر رہا ہوں کہ انبیاء کا میلاد یا انبیاء کا ذکر ولادت کرنا یہ کیسا ہے، تو پھر سورہ مریم جو کہ 16 پارے میں ہے، ہم اس طرف لوٹتے ہیں اور سورہ مریم کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ذکر خیر کیا، اور اسی صورت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کو سیدہ مریم کی طرف جو بھیجا گیا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ ایک بشر، تندرست بشر کی صورت اختیار کر کر سیدہ مریم کے پاس پہنچے۔ قالت انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رب کی پناہ مانگتی ہوں تو اللہ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا، فرمایا انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا، اے مریم مت گھبرائیے، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ اور انہوں نے سیدہ مریم کی طرف پھونک ماری، جو مفسرین کا قول ہے، جس سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ٹھہر گیا، اور پھر آپ بوقت ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ پر جا پہنچی جہاں پر کسی انسان کی موجودگی کے آثار نہ تھے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ولادت کے وقت جس تنے کے ساتھ سیدہ مریم کا جسم اقدس مس ہو رہا تھا، اس تنے کو ہرا بھرا کر دیا، اور اس تنے سے کھجوریں پک کر آپ کی گود میں آ کر گریں۔ اس کے بعد آپ نے کھجوریں تناول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایڑی کے مقام سے پانی کو جاری کر دیا، اور آپ اپنے بیٹے کو لے کر واپس لوٹیں۔ پھر قوم کے سوالات ہوئے کہ اے مریم، یہ کس کا بچہ ہے اور اس کی ولدیت میں کس کا نام ہے؟ سیدہ مریم نے کسی جواب کا قصد نہ کیا یا کسی سوال کا جواب نہ دیا، اور آپ نے اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کیا۔ قرآن کریم سورہ مریم ہے، آیت نمبر 29 ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اے مریم، ایک بچہ جو گود میں ہو وہ کیسے کسی کے ساتھ کلام کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور میں کتاب لایا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ تمام واقعہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، اور بوقت ولادت آپ سے ارحاسات ظاہر ہوئے، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں کلام بھی کیا، اور اپنی والدہ کی اشارتاً تطہیر بھی بیان کی، کیونکہ نبی کبھی کسی بدکار عورت کی گود میں نہیں آتا۔
یہی وجہ ہے کہ کردار سیدہ مریم پر سوال اٹھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان نہیں کی، اپنا نبی ہونا بیان کیا، کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ انبیاء کو پاک دامن عورتوں کی گود میں بھیجتا ہے۔ اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو سورہ القصص کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے ایک لکڑی کے صندوق کے اندر ڈال کر پانی میں بہا دیا، اور آپ بہتے ہوئے سیدہ آسیہ کے پاس پہنچے، اور پھر آپ نے اسی محل میں رہ کر تربیت پائی۔ تو ان دو واقعات میں ایک بات جو قدر مشترک ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کا ذکر ولادت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ اگر ذکر ولادت بیان کرنے میں کوئی خیر یا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات بینات میں اپنے محبوب بندوں کی ولادت کا تذکرہ نہ فرماتا۔ تو گویا قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے ذکر ولادت کا ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام کا میلاد قرآن کریم سے ثابت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جمیع انبیاء کے سردار بھی ہیں، ان پر فوقیت و سبقت رکھتے ہیں، آپ کا میلاد منانا کس حد تک شریعت کے اندر پسندیدہ ہوگا۔ یہاں پر یہ تو پہلی دلیل تھی۔ اب دوسری دلیل کی طرف میں آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے سگے چچا ابو لہب نے اس خادمہ کو، اس لونڈی کو جس کا نام سویبہ تھا، اس کو یہ خوشخبری سنانے کی وجہ سے کہ اللہ نے آپ کے بھائی عبداللہ کو ایک خوبصورت اور خوبصیرت بیٹا عطا کیا جس کا چہرہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب ابو لہب نے یہ بات سنی کہ سویبہ نے مجھے میرے بھائی عبداللہ کے گھر ایک بیٹے کی خوشخبری دی، تو ابو لہب نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اور وہ اشارہ گویا اس بات کی دلیل تھا کہ سویبہ کو میں آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منائی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ خوشی اس قصد سے نہ تھی کہ یہ ایک اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ ابو لہب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، یہ سعید بچہ، خوش بخت بچہ مستقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم کے نام سے جانے جائیں گے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور آقا کہلوائیں گے۔ اس نے تو یہ خوشی بحیثیت ایک بھتیجے کے منائی، اور جب ابو لہب کا انتقال ہوا، ابو لہب کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس سے گفتگو کی۔ اس خواب کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو لہب سے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، میں شدید عذاب میں مبتلا ہوں، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ ہاں، جب روزے سوموار آتا ہے، یعنی سوموار کا دن آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی میری اس انگلی سے ایک دودھ کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، میری انگلی سے دودھ بہنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو میں چوستا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب میری پیاس ختم فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ یہ سمجھ کر منانے والا کہ میرے بھائی کے گھر اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ مسلمان بھی نہ ہوا۔ قرآن کریم میں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ اسی کے لیے آیتیں اتری ہیں۔ ہو بھی کافر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بحیثیت ایک بھتیجے کے منا رہا، تو وہ امتی کتنا خوش قسمت ہے جس نے آپ کا کلمہ بھی پڑھا اور پھر آپ کو نبی سمجھ کر آپ کی خوشی مناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محروم کیسے رہنے دے گا۔ امام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ جو 6ویں اور 7ویں صدی کے عظیم محدثین میں شمار ہوتے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ امام
ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منا رہا ہے، تو اے خوش بخت اور نیک شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا اور یہ سمجھ کر میلاد منایا کہ یہ میرے آقا ہیں، ان کے آنے کی خوشی کی کہ اللہ کے محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بعد میں آنے والے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ تو امام ناصر الدین دمشقی ہوں، شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آپ جمیع اکابرین کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کو باعث رحمت قرار دیا۔ امام ناصر الدین دمشقی کے وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اپنی کتاب مورد الساوی فی مولد الحادی کے اندر آپ کے یہ اشعار بڑے خوبصورت ہیں جو اہل محبت کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مزید منور کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں اذ قان ھذا کافر جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین داعما یخفف عنہ للسرور باحمد فما الظن بالعبد الذی طول عمرہ باحمد مسرور ومات موحدا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب ابو لہب جیسے عبدی جہنمی جس کی مذمت میں سورہ تبت یدا ابی لہب اتری، اس نے سوموار کے دن ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے تخفیف پائی ہے، تو اس بندے کے حق میں تیرا کیا خیال ہے جسے زندگی بھر ایک دفعہ جس نے منائی وہ اس ایک دفعہ کی خوشی منانے کے سبب قبر میں عذاب سے تخفیف پا رہا ہے؟ تو وہ شخص جو اپنی زندگی میں ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے اور اسے عقیدہ توحید پر موت آئی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کتنی برکتیں اور کتنی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی دوسری دلیل حدیث مبارکہ سے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ضرور جنم لے گا اور عمومی طور پر عوام الناس کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صحیح تاریخ کیا ہے؟ تو مورخین اس طرف گئے کہ ایک قول آپ کی ولادت مبارکہ کا سن 2 ہجری یعنی 2 ربیع الاول ہے، اور دوسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 7 ربیع الاول کو ہوئی، اور تیسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور چوتھا قول جو سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری اور صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کو امام جوزقانی نے اپنی مشہور کتاب الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاہیر میں اپنی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ 2 جلیل القدر صحابہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی، اور جو باقی 3 قول ہیں وہ مورخین کی ایک ذاتی رائے ہے، لیکن جمہور یعنی اہل علم کا ایک بہت بڑا طبقہ، اہل اسلام کے بہت بڑے علماء اس بات پر زیادہ تر متفق ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ میں یہی بات فرمائی کہ جمہور اس طرف گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سوموار کو ہوئی، اور اب جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 صحابہ کرام کا حوالہ مل جانا یہ اس بات کو مزید مستحکم کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، یہ سوموار کا دن تھا۔ اب یہاں پر یہ اشکال تو رفع ہو گیا کہ آپ کی ولادت مبارکہ کس تاریخ کو ہوئی، 2 کو ہوئی، 7 کو ہوئی،
9 کو ہوئی یا 12 کو ہوئی، تو صحابہ اکرام سے جب یہ بات ہم تک پہنچ گئی کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، تو اب اس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، باقی اقوال کو ہم ترک کر دیں گے اور صحابہ کی تفسیر کو راجح قرار دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال بھی اس مقام پر بڑا اہمیت کا حامل ہے، جو عام طور پر ذہنوں میں گردش بھی کرتا ہے، یا اس کو شیطانی وسوسہ کہہ لیجئے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول کو ہوا، تو اب 12 ربیع الاول والے دن ہمیں کیا خوشی منانی چاہیے یا اب سوگ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ولادت کا دن بھی یہی ہے اور وصال کا دن بھی یہی ہے۔ تو یہاں پر 2 باتیں عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ کا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اب انسان ہر اس تاریخ کو سوگ کرے، ہر سال اسی تاریخ کو سوگ کرے، یہ اسلام کے قواعد و ضوابط کے منافی ہے۔ دوسرا جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کی اجازت دی ہے تو وہ یہ اس خاتون کے لیے ہے جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، وہ اس کی عدت کاٹے گی اور 4 ماہ 10 دن اس کا سوگ رکھے گی، 4 مہینے 10 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا جواب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شادی شدہ عورت کے لیے سوگ کی مدت کا تعین 4 ماہ 10 دن رکھا ہے۔ اس کا ایک انتہائی مضبوط اور مستحکم جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بدستور حیات برزخی کے ساتھ متصف ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لہٰذا سوگ کا سوال تو پیدا ہی نہ ہوا، کیونکہ ایک عام انسان بھی قبر میں جا کر شعور ادراک رکھتا ہے، حیات سے متصف ہے، جس کو حیات برزخی کہتے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام کی حیات کس حد تک قوی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کی، نبی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کی صحت کا اقرار جلیل القدر محدثین کرام نے کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اسی موقف کے اوپر کہ نبی قبروں میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت بقبر موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے اس موقف کو مزید مستحکم کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ اور تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم، میرا جینا بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، فائدہ ہے، مجھ پر تمہارے اعمال قبر میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری کے استاد قاضی اسماعیل نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ کے اندر روایت کیا کہ مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے، تمہارے نیک اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر تمہارے برے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امتی کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، نیک لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی حیات کی بڑی قوی دلیل ہے۔ اور قرآن کریم سے بطور اشارت النص اور دلالت النص کے طور پر اس امر کو ثابت کیا جا سکتا ہے
کہ اگر شہید زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، آپ کی حیات کس حد تک قوی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں، اگرچہ میرا یہ براہ راست آج کا موضوع نہیں، لیکن یہ ضمنی طور پر میں بحث کرتا جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قبر اقدس پر ایک صحابیہ سیدہ فاطمہ خزاعیہ، ان کا نام مستدرک میں ایسے ہی لکھا ہے، تو جب وہ تشریف لے کر گئیں اور انہوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، تو آپ نے اپنی قبر اقدس سے جواب دیا وعلیک السلام، آپ نے جواب بھی لوٹایا۔ اور جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ شہدائے احد ہے، قیامت تک جو شخص بھی ان کو سلام دے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔ تو قبر کے اندر زندگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حیات بھی ایسی خوبصورت حیات ہو کہ اپنی امتیوں کے لیے آپ استغفار فرما رہے ہوں یا دوسری حالت میں آپ حمد بیان کر رہے ہوں اللہ کی۔ نبی قبروں میں زندہ ہیں، لہٰذا سوگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کے حوالے سے تیسرا ایک اشکال بھی ذہنوں میں آ سکتا ہے، اس دن کو پھر عید کیوں کہا جاتا ہے؟ شرعی طور پر تو عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ جو عید ہے، عید میلاد النبی، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ کتب لغت کے اندر اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ عید ہر خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے، عید ہر خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے، اور اس پر دلیل ہم قرآن کریم سے دے سکتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے آسمان سے دسترخوان مانگا کہ جنت سے ہمارے لیے کھانا لایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ یا اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ وہ عید ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا دن ہو جائے۔ تو لغوی طور پر لفظ عید ہر خوشی کے دن کے لیے مستعمل ہے، یعنی خوشی کا دن ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی میں نے ایک آیت مبارکہ کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اور یہ لفظ عید خوشی کے دن کا استعارہ ہے، خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے۔ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، تو یہ عیدوں سے بھی بڑا دن ہے۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی، قرآن کس کے صدقے ہمیں ملا، نمازیں کس کے صدقے ہمیں ملی، حج کس کے صدقے ہم تک پہنچا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ملا۔ لہٰذا آپ کی ولادت کو سب سے بڑی اگر عید کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں اپنے اس موقف پر ایک حدیث مبارکہ سے بھی استدلال کرتا ہوں، جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر روایت کیا۔ سنیے حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اور صاحبان فکر و دانش کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن کی کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی بات ہوگی تو اس کو کتنی فضیلت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن تمام دنوں کا آقا ہے، سردار ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ، اللہ کی بارگاہ میں یوم جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور باقی دنوں سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہے، حتیٰ کہ اس جمعے کے دن کی عظمت بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خمس خلال، اس میں 5 باتیں ہیں، 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ فیہ آدم،
اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی تخلیق ہوئی، آپ کی ولادت مبارکہ، پہلا جو جمعے کے دن کا وصف ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت۔ خلق اللہ فیہ آدم الی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وفیہ توفی اللہ آدم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن کہا، اور اس کے اوصاف میں دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، تو معلوم ہوا کہ نبی کا وصال بھی خیر والا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر سوگ کی صورتحال ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ الفاظ نہ فرماتے کہ اللہ کی بارگاہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا دن ہے۔ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اور اس میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جب کوئی انسان اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، ہاں جب تک وہ اللہ سے کسی حرام چیز کی طلب نہ کرے۔ إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس دن ہی قیامت برپا ہوگی، قیامت اسی دن آئے گی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا عَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، پہاڑ اور سمندر ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے وصال ایک ہی دن ہونے کے باوجود فرمایا یہ یوم عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا دن ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اگر مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی تخلیق نہ فرماتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور ولادت باسعادت کتنی بڑی تقریب سعید ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ عیدوں سے بھی بڑا دن عید کا دن ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت نے اگر جمعے کے دن کو عیدوں سے بڑا دن کر دیا تو یوم ولادت مصطفیٰ کا دن کتنا بڑا اور عظمت والا دن ہونا چاہیے۔ یہ بات کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں کہ اس دن کی فضیلت کیا ہونی چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکبیر کے اندر اس حدیث کو روایت کیا۔ اب مسئلہ یہ رہا اس کو منانا کیسے چاہیے اور اس کو منانے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اس دن کے تقاضے کیا ہیں۔ تو اس دن کے تقاضے مختصر سی بات ہے کہ تمام غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جائے جن کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہوئی، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کھانا کھلایا جائے، نعت خوانی کی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، آپ کے اوصاف، کمالات، خصائص بتائے جائیں تاکہ امت کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ مزید موجزن ہو جائے۔ اگر ان تمام امور کو کر کر ہم ایک دن اس کو جشن میلاد منانا کہتے ہیں تو یہ شرعاً ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ جب کوئی چیز جائز ہوتی ہے تو ان جائز چیزوں کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے۔ مثلا نعت خوانی جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کھانا کھلانا جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصائص بیان کرنا یہ بھی جائز امر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے یہ بھی جائز امر ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ، ولادت باسعادت کو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ تمام امور جائز ہیں، اور جب ان کا مجموعہ دیکھا جائے گا تو یہ تمام کے تمام امور مل کر ایک مجموعے کی صورت میں یہ جائز ہی رہیں گے، ان کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ میں اس کی مثال ایک آسان سے طریقے سے آپ کو دیتا چلوں۔ اگر پانی پینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، مباح امر ہے، اور پھر نمک کا استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، دودھ پینا کیسا ہے تو جائز ہے۔ اب ہم ان تینوں کو ملا دیں، ان تینوں کا ایک مجموعہ تیار کر لیں، یعنی پانی کے اندر تھوڑا سا دودھ ملا دیں، اس میں نمک ڈال دیں یا کوئی میٹھی چیز ڈال دیں،
تو ان تینوں کا مجموعہ بھی جائز ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں جو انفرادی طور پر امور جائز ہوتے ہیں ان کا مجموعہ بھی جائز ہوتا ہے۔ لہٰذا ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تقریبات کی جاتی ہیں، اگر ان میں کوئی غیر شرعی امر نہیں پایا جاتا جس کی ممانعت قرآن کریم یا حدیث مبارکہ سے پائی جائے تو ایسے تمام امور کو جائز ہی رکھا جائے گا۔ ہاں، جو شخص کسی امر پر حرمت کا فتویٰ دے گا یہ کام حرام ہے، یہ منع ہے، دلیل وہ دے گا کہ یہ کام کیوں حرام ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا ہے۔ کسی کام پر حرمت کی دلیل نہ ہونا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت بات اس موقع پر میں نقل کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا کیسا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اسلام ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي اللَّيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتِنُونَ بِقِرْعَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَمِيمٍ وَمِمَّا جُرِبَ مِنْ خَوَاصِهِ أنه امان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا۔ آپ فرماتے ہیں اہل اسلام ہمیشہ میلاد مناتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری لکھی، ان کی کتاب المواہب الدنیا سے میں یہ حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اہل اسلام ہمیشہ میلاد کا انعقاد کرتے آئے ہیں اور کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف کی راتوں میں ہر قسم کا صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان ایام میں نیک اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میلاد شریف پڑھنے کا خصوصی اہتمام یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے ان پر فضل عمیم فرماتا ہے جو یہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ میلاد شریف کے عمل کی مجرب خصوصیت یہ ہے، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب بات ہے، آزمودہ بات ہے، اس بات کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سارا سال امن و امان میں رکھتا ہے، اور یہ بابرکت کام دلی مقاصد کی تکمیل کی نوید ہے۔ اللہ دلوں کی خواہشیں پوری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد کی راتوں کو عید اور جشن مسرت بنایا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مشہور کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر فرماتے ہیں، یاد رکھیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر، اس کو الحاوی للفتاوی بھی علماء پڑھتے ہیں اور الحاوی للفتاوی بھی پڑھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اصل عمل المولد الذی هو اجتماع الناس، میرے نزدیک میلاد شریف کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وقراءۃ ما تیسر من القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وروایت الاخبار الواردۃ فی مبدأ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حیران کن جو واقعات ہوئے، معجزات ہوئے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ما وقع فی مولدہ من الآیات ثم یمد لهم سمات فیہ قلونہ وینصرفونہ من غیر زیادۃ علی ذالک من البدعۃ الحسنۃ التي یصاب علیہا صاحبها لما فیہ تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم واظہار الفرح والاستبشار وبمولدہ الشریف۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حیران کن واقعات، معجزات بیان کیے جاتے ہیں،
پھر ان کے لیے دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی کھانے کے ساتھ خاطر تواضع کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں، فاعل کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس پر علماء کرام نے بہت کتابیں لکھی جو حد شمار سے باہر ہیں۔ اگر ان کتابوں کے نام لینا شروع کریں کہ میلاد النبی کی برکتوں پر علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ان کی برکات کیا ہیں، تو یقیناً ایک طویل وقت درکار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے جتنے اہم امور پر گفتگو کرنا میں نے ضروری سمجھی، آج کی اس پر قرآن و حدیث سے اختصار کے ساتھ دلائل دیے۔ بسا اوقات میں گفتگو کو اختصار سے کرنے کی وجہ سے تاکہ عام شخص بات کو سمجھ سکے، زیادہ تر عربی عبارات نہیں پڑھتا، لیکن جہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ ان عبارات کا پڑھنا جانا ضروری ہے تاکہ اہل علم کے ذوق میں اضافہ ہو، ان کے علم میں اضافہ ہو، اور جہاں پر عوام الناس سے خطاب ہوتا ہے وہاں پر میں بات کو اختصار کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ وہ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارکہ یہ الحمدللہ کرنا اہل اسلام کا شروع سے ہی شعار رہا، اور اس پر میں نے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام جلال الدین سیوطی جیسے نابغہ روزگار شخصیات کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو پورے اہتمام کے ساتھ اور غیر شرعی امور سے بچتے ہوئے منانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ